بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت آپ کی زندگی میں اس انداز سے نازل ہو کہ بند ہوتے ہوئے راستے کھل جائیں، دل کی بے چینیاں سکون میں بدل جائیں، رزق میں ایسی برکت پیدا ہو جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، اور آپ اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے حیران کن آثار دیکھیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا مبارک عمل جانیں گے جسے اگر اخلاص، یقین اور اللہ تعالی پر کامل بھروسے کے ساتھ جمعہ کے مبارک دن عصر کی نماز کے بعد انجام دیا جائے تو بندہ اپنے رب کریم کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اصل تاثیر الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت اپنے یقین، اخلاص اور دعا میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ معمولی عمل سے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم اسی مبارک ذکر، اس کا صحیح طریقہ، اس کی فضیلت اور اس کے آداب کو تفصیل سے سمجھیں گے، تاکہ ہم کوئی عمل صرف سن کر نہ کریں بلکہ علم، یقین اور سنت کی روشنی میں کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہے تو نہ صرف اس عمل کا مکمل طریقہ جان جائیں گے بلکہ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالی کے محبوب اذکار کس طرح انسان کی روح، رزق اور زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری محترم بہنوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جمعہ کا دن عام دن نہیں بلکہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس مبارک دن میں ایک ایسی بابرکت گھڑی آتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی سے کوئی جائز دعا کرے تو اللہ تعالی اسے قبول فرماتا ہے۔ بہت سے اہل علم کے نزدیک یہ مبارک وقت عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک کا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں بندہ دنیا کے شور و غل سے الگ ہو کر اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، دل کو ہر قسم کے وسوسوں سے خالی کرے اور پوری توجہ اللہ تعالی کی طرف لگا دے۔ اس عمل کی بنیاد یہی ہے کہ بندہ پہلے اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کی نیت کرے، پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جلدی میں اٹھنے کے بجائے اپنی جائے نماز پر سکون کے ساتھ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے 80 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بعض روایات میں اس درود کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اسے کثرت سے پڑھنا باعث اجر و برکت ہے، لہذا بندہ اس عمل کو ثواب اور اللہ تعالی کی رضا کی نیت سے انجام دے، اور فضائل کے بارے میں مبالغہ یا قطعی دعوے کرنے کے بجائے اپنی امید اللہ تعالی کی رحمت سے وابستہ رکھے۔ یاد رکھیے،
درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو بندے کو اپنے محبوب نبی کریم سے جوڑتی ہے، دل کو نور بخشتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے اور رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھتے وقت جلدی نہ کریں، بلکہ محبت، ادب اور حضور قلبی کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جاتا ہے تو دعا کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے اور بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، جب آپ درود پاک کی سعادت حاصل کر لیتی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالی کے مبارک اذکار کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہر عیب، ہر کمی اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو چند کلمات سب سے زیادہ محبوب ہیں جن میں سبحان اللہ بھی شامل ہے۔ اس لیے جب آپ یہ ذکر کریں تو صرف زبان سے الفاظ ادا نہ کریں، بلکہ دل میں یہ یقین بھی پیدا کریں کہ میرا رب ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اس کے بعد 300 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں۔ یہ صرف ایک ذکر نہیں بلکہ اپنے رب کی ہر نعمت کا اعتراف ہے۔ صحت، ایمان، اولاد، رزق، عزت، سکون، حتیٰ کہ سانس لینے کی نعمت بھی اسی کا عطیہ ہے۔ اللہ تعالی نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ پھر اسی طرح 300 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جو بندے کے دل سے دنیا کی بڑائی نکال کر صرف اللہ تعالی کی عظمت بٹھا دیتا ہے۔ جب انسان دل سے کہتا ہے اللہ اکبر تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ میری ہر مشکل سے میرا رب بڑا ہے، میری ہر پریشانی سے میرا رب بڑا ہے، میری ہر حاجت پوری کرنے پر میرا رب پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ان اذکار کی اصل برکت صرف تعداد میں نہیں بلکہ اخلاص، توجہ اور اللہ تعالی پر کامل یقین میں ہے۔ اگر دل حاضر ہو، زبان ذکر میں مشغول ہو اور نگاہیں اپنے رب کی رحمت کی امیدوار ہوں تو یہی چند لمحے بندے کی زندگی میں روحانی انقلاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ان اذکار کو اطمینان، خشوع اور عاجزی کے ساتھ ادا کیجیے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ اللہ تعالی کے حضور اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، گھریلو سکون، صحت، ایمان اور اپنی تمام جائز حاجات کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیے، کیونکہ ذکر کے بعد کی دعا قبولیت کے اہم مواقع میں سے ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپنے مانگنے والے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں فرماتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری محترم بہنوں، یہاں ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت صرف الفاظ کی کثرت سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص، حلال رزق، سچی توبہ اور کامل یقین سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ وظیفے تو پڑھ لیتے ہیں
لیکن نمازوں میں غفلت، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی، حرام کمائی، جھوٹ، غیبت اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ذکر الہی کبھی ضائع نہیں جاتا، لیکن بندے کو اپنی زندگی کو بھی اللہ تعالی کی اطاعت کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب آپ یہ مبارک عمل کریں تو اس سے پہلے اور بعد میں خوب استغفار کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اگر کسی کا حق آپ کے ذمے ہو تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض یا حسد نہ رکھیں، پھر اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ مانگیں، کیونکہ وہی خزانے کا مالک ہے، وہی بے آسروں کا سہارا ہے، وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ اگر آپ کی دعا فوراً قبول نہ ہو تو ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ کبھی اللہ تعالی فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ رکھتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کا کام مانگتے رہنا، امید قائم رکھنا اور اللہ تعالی کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالی بھی اسے اپنی رحمت سے محروم نہیں فرماتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب جب آپ یہ پورا عمل مکمل کر لیں تو جلدی سے اپنی جائے نماز نہ چھوڑیں، بلکہ چند لمحے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا میں گزاریں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگیے، اپنے والدین، اہل خانہ، اولاد اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اپنے رزق میں برکت، بیماریوں سے شفا، قرض سے نجات، گھریلو سکون، نیک اولاد، ایمان پر استقامت اور حسن خاتمہ کی دعا مانگیے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم کسی خاص ذکر یا تعداد کے بارے میں یہ قطعی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلاں وقت تک ضرور فلاں چیز مل جائے گی، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت اللہ تعالی کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی ہر دعا سنتا ہے، اور جو فیصلہ فرماتا ہے وہی بندے کے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اس مبارک عمل کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی رضا، اس کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اپنا معمول بنائیے۔ جب بندے کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر رزق میں برکت، دل کا سکون، گھر کا اطمینان اور زندگی کی آسانیاں بھی اللہ تعالی خود عطا فرما دیتا ہے، اور یہی ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ذکر الہی، درود پاک اور دعا کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں گے، کیونکہ جو دل اللہ تعالی کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی پریشانی زیادہ دیر غمگین نہیں رکھ سکتی۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما،
ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری تمام جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، ہمیں ہمیشہ اپنی اطاعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان، عافیت اور اپنی رضا کے ساتھ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس بیان سے آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے، اس پیغام کو اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس خیر میں شریک ہو جائیں، اور اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی ایمان افروز اور مستند بیانات باقاعدگی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔